بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ قومی اسمبلی میں آج باز گشت سنائی دی پی آئی اے کے پائلٹوں کے جعلی لائسنس کا معاملہ، اور اس میں جو سول ایویشن اتھارٹی کا موقف ہے اس نے ایک بہت بڑا سوال پیدا کر دیا ہے کہ کسی عام آدمی نے پائلٹوں کے لائسنس جعلی قرار نہیں دیے تھے، بلکہ وزیر ہوابازی غلام سرور خان صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ 262 کے قریب جو لائسنس ہیں وہ مشکوک ہیں، اور اب سول ایویشن اتھارٹی کہہ رہی ہے کہ کسی پائلٹ کا لائسنس مشکوک نہیں ہے، جعلی نہیں ہے۔ آج جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایویشن ہے اس میں بھی یہ بحث ہوئی، اس میں سول ایویشن اتھارٹی بھی تھی اور منسٹر صاحب بھی تھے۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ پوری دنیا میں پی آئی اے کو اور پاکستان کو بدنام کیا گیا ہے، لیکن اب سول ایویشن اتھارٹی جو کہہ رہی ہے تو یہ بدنامی کا ذمہ دار کون ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا معاملہ بھی بڑا اہم ہے، فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو طے کیا ہے کہ 17 اگست سے پہلے اس میں جو اسکروٹنی کمیٹی ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گی، اور پھر الیکشن کمیشن بھی اس کو نمٹائے گا۔ تو اگلے 4 ہفتے بہت اہم ہیں، اور ہمیں روزانہ لوگوں کی طرف سے، عام لوگوں کی طرف سے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ای میلز آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ بہت بڑھ گئی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے، آپ اس میں بھی بات کریں۔ تو موضوعات بہت ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ہمارا جتنا وقت ہے ہم نے اسی میں ان سارے موضوعات کو طے کرنا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق حبیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی، محسن شاہ نواز رنجا صاحب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی، اور محترمہ شازیہ مری صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ فاروق حبیب صاحب، آپ تینوں حضرات ماشاءاللہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، یہ جو معاملہ ہے پی آئی اے کے پائلٹوں کے لائسنس جعلی ہونے کا معاملہ، اب سول ایویشن اتھارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے، منسٹر صاحب نے کچھ اور کہہ دیا، تو اب کوئی تو ذمہ دار ہے، تو کیا ہونا چاہیے اب اس پہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سارے معاملے کی جو ہیں وہ تحقیقات ہو رہی ہیں، تھارو انویسٹیگیشن اس معاملے کی ہو رہی ہے۔ یقیناً آپ کے نام ہی یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ پی آئی اے نے ایون جعلی ڈگریوں کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائیاں کی ہیں۔ آپ جس سینٹ کی کمیٹی برائے ایویشن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، وہ اس کے چیئرمین تو ڈائریکٹ پارٹی ہیں۔ مشاہد اللہ خان صاحب کا سب کو پتہ ہے کہ وہ پی آئی اے میں ایک پورٹر بھرتی ہوئے تھے، پھر پورا خاندان انہوں نے بھرتی کروایا۔ ان کے بھائی جو ہیں، کوئی لندن کا ایئرپورٹ کا مینیجر تھا، کوئی فرانس کے اندر تھا، پورا خاندان ان کا بھرتی ہے وہاں پر۔ وہ ایون چیئرمین پی آئی اے کو کہتے رہے ہیں، یہ میں آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں، چیئرمین پی آئی اے آپ کی تصدیق کر دیں گے کہ ان کو کہتے رہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی نہ کریں، آپ ان کو آدھی تنخواہوں کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے دیں۔ تو بھئی اگر کسی کی ڈگری جعلی ہے، کوئی ڈاکومنٹ فورج کر کے سامنے آیا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، جب یہ حادثہ ہوا یہ کراچی والا، اس دوران جب یہ تحقیقات کی گئیں تو دنیا کے کان تو اس وقت کھڑے ہو گئے کہ پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر 10 سال کے اندر اتنے زیادہ حادثات ہو گئے۔ اس کے اندر جب تحقیقات کی گئیں تو یہ بھی نظر آیا کہ بہت سارے ایسے پائلٹس ہیں جن لوگوں نے اگر 6 پیپر پورے کرنے ہیں لائسنس کے، کسی نے 5 پیپرز میں اپیئر نہیں ہوا، کسی نے اپنی جگہ کسی کو بٹھایا ہوا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں وہاں سے سامنے آئی ہیں۔ اگر منسٹر نے اس کے اوپر بات کی ہے تو یقیناً ان کی ایک ذمہ دار پوزیشن ہے، انہوں نے ذمہ داری سے اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن اب اس کی تھارو تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ایویشن اتھارٹی نے تردید نہیں کر دی میر صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا پی آئی اے نے ان پائلٹس کو گراؤنڈ کیا ہے یا نہیں کیا؟ دوسری بنیادی بات آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر صرف سول ایویشن کے اندر مافیا نہیں بیٹھا ہوا، پالپا کے اندر بھی مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 3-4 ماہ قبل کہ ایک اے ٹی آر سلپ کرتا ہے رن وے سے، جو گلگت ایئرپورٹ کے اوپر سے، اس پائلٹ کو بچانے کے لیے پالپا پریشرائز کرتی رہی ہے، وہ پورا ایسٹ پی آئی اے کا تباہ ہو گیا۔ جو آج ہم بار بار کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پی آئی اے کی جگ ہنسائی ہو گئی، بھئی پی آئی اے کے کون سے پہلے جو ہے وہ ڈھول بج رہے تھے اس کی کارکردگی کے؟ آپ کے پاس 32 طیارے تھے، ہر طیارے کے اوپر 450 جو ہے وہ کا عملہ موجود تھا، آپ نے پی آئی اے کو قرضوں کے بوجھ تلے ڈبو کے گئے تھے، 450 ارب روپے کا اس کے اندر خسارہ چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ موجودہ چیئرمین تو اس کو ٹھیک کر رہے تھے، اور پہلی بار امپورٹنٹ پوائنٹ، پہلی بار پی آئی اے 10 سال بعد جو ہے وہ آپریشنل خسارے سے باہر نکلی ہے، سرپلس کے اندر آئی ہے۔ 18 ارب روپے کا ان کا آپریشنل سرپلس تھا۔ یہ بہتر فائنینشیل مینجمنٹ کے ذریعے ریڈنڈنٹ جہاز جو تھے ان کو انہوں نے ٹھیک کیا، نئے روٹس، بہتر روٹس کو ایکسپلور کیا، یاد ہے جب اور آرگنائزیشن کے اندر آرگنائزیشنل ڈسپلن لے کر آئے۔ سب لوگ ڈیوٹیاں کر رہے تھے۔ پہلے یونینز تھی، کس کی یونین تھی جی؟ پیپلز یونٹی ایئر لیگ، پیپلز یونٹی کے پیچھے بلاول بھٹو، ایئر لیگ کے پیچھے
نون لیگ مافیا بنا ہوا تھا اداروں کو. لیکن نون لیگ نے جب اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی تھی تو تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی تھی اس وقت. محسن شاہ نواز رنجا صاحب، آج قومی اسمبلی میں بھی بات ہوئی ہے، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی بات ہوئی ہے، تو مجھے پتہ ہے آپ تو یہی کہیں گے کہ پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہو گیا، لیکن اب جو فرق حبیب صاحب بات کر رہے ہیں انہوں نے سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کر دی ہیں، کچھ آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، مشاہد اللہ صاحب تو سینٹ کے فلور پہ اس کو ڈیفینڈ کیا کر چکے ہیں، بلکہ انہوں نے پوچھا ہے مجھے بتا دیں، انہوں نے تو چیلنج کیا ہے. آپ ان کی تقریر نکال کے سنا دیں جو سینٹ میں انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط الزامات لگاتے ہیں کہ میرا بھائی کہتے ہیں میرا کوئی رشتہ دار مجھے بتا دے، یہ تو غلط ہے. دوسری بات میرے بھائی نے کی مافیا کی، سارے مافیا تو ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے، اور یہ پی آئی اے کا جو بیڑا غرق کیا گیا ہے یہ بھی اسی مافیا نے کیا ہے خود خریدنے کے لیے، تاکہ اس کی پرائیویٹائزیشن کے عمل کو تیز چلایا جائے. اس کی ایک ایسی رپورٹ جاری کی گئی جو کہ اب جب لینے کے دینے پڑ گئے، اب سول ایوییشن نے، میں تو رپورٹ پہ بھی آتا ہوں، یہ کیا گیا کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے، اس کو اتنا بدنام کر دو، اتنا بدنام کر دو کہ جو چیز 100 روپے کی ہے وہ ہم 20 روپے میں اپنے کسی فیورٹ کو، اپنے کسی انویسٹر کو، اپنی کسی اے ٹی ایم کو آرام سے وہاں پہ بکوا دیں. یہ ایک کام تھا سارا جو کیا گیا پی آئی اے کے ساتھ. پیچھے رہ گئی، میں یہ نہیں کہتا کہ پالپا جو ہے وہ بالکل ہی ڈرائی کلینڈ ہے اور اس میں کوئی سٹین نہیں ہے، بالکل وہ اکراس دا بورڈ ٹھیک ہوں گے مسئلے مسائل، لیکن آپ کا وزیر اسمبلی کی فلور پہ کھڑا ہو کے ایک 22 کروڑ عوام کا نمائندہ ہونے کا جو ایوان ہے اس میں اللہ کے نام لکھے ہوئے، اس کے نیچے قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، سارے پائلٹ جعلی. نہیں سارے نہیں، 262 کہتے ہیں. 40%. اب 40% اگر پائلٹ جعلی ہیں، یہ اس نے قسمیں کھائیں اور اس نے سٹیٹمنٹ دے دی. پاکستان کو یہاں تک اندازہ کریں، یورپین اور امریکنز کو تو چھوڑ دیں، ایتھوپیا تک نے، ایتھوپیا جہاں پہ آپ پاکستانی مطلب اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ ہے، لیکن ایتھوپیا نے بھی جن کے سٹینڈرڈز یا جن کے وہ باقی جو چیزیں ایبلٹیز ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ ہماری ایئر لائن کو ایتھوپیا بھی کہے کہ میرے ملک میں لینڈ نہ کرو. تو یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. یہ کرمنل نیگلیجنس کے لیے ان کے وزیر کو فوری استعفیٰ دینا چاہیے. اس کے بعد اس رپورٹس کے آتھرز کو، جنہوں نے وہ رپورٹ تیار کی ہے، ان رپورٹ کے آتھرز کو بھی رسپانسبل ٹھہرایا جانا چاہیے. آپ کنہوں نے رپورٹ تیار کی؟ یہ اب بتائیں گے نا وزیر صاحب. آپ کو پتہ ہے نا، بتائیں نا کنہوں نے تیار کی. میں تو کہہ رہا ہوں جس نے بھی کی ہے، سول ایویشن اتھارٹی والوں نے تیار کی ہے. اگر سول ایویشن نے اپنے آپ کو نیگیٹ کیا، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ٹھیک ہے، کل وہ کہہ رہے تھے غلط ہے، تو پاکستان کو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا، ہماری جگس آئی، ہماری لاس آف ریپوٹیشن ہوئی، اس کا کون خمیازہ بھگتے گا؟ جی شازیہ مری صاحبہ، آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ کیا کرنا چاہیے؟ صرف منسٹر کا استعفیٰ جو ہے اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب. بہت ہی سنگین ایشو ہے اور ہم لوگ اس وقت بہت ہی تکلیف میں ہیں، کیونکہ کچھ عرصے سے جب یہ معاملات چل رہے تھے اور جس دن میرا خیال ہے 24 یا 25 تاریخ کو منسٹر صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا تھا آن دا فلور آف دا ہاؤس، اور ہم خود حیران ہو گئے تھے ان کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ کو سن کے، کیونکہ جب وہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے اس وقت ہی وہ سٹیٹمنٹ غیر ذمہ دارانہ لگ رہی تھی. یہ نہیں ہے کہ اس کے نتائج جو آئے میں اس کی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ بہت بری سٹیٹمنٹ تھی. وہ سٹیٹمنٹ اس وقت ہی بہت ہی ان اپروپریٹ سٹیٹمنٹ تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کاکپٹ میں جو دو آپس میں پائلٹس بات کر رہے تھے وہ کیوں، دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ کو کوئی آخری کانورسیشن ایک سیکرٹ کانورسیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کا وہ حصہ ہوتی ہے، اگر آپ کو، مجھے نہیں پتا کیوں آپ کو پتا چلی، لیکن اگر آپ کو پتا بھی چل گئی تو آپ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس آ کے وہ اس لیے بتائی کہ آپ کو لگا کہ اس کانورسیشن کو دکھا کر، اس کے پیچھے چھپ کر میں اپنی پوری جو ذمہ داری ہے اس سے بری ہو جاؤں گا. کیا ہے اگر وہ کووڈ ڈسکس کرے تھے، وہ کچھ بھی ڈسکس کر، میں کہتی ہوں وہ اپنے گھر میں کیا پکا ہے وہ بھی ڈسکس کر سکتے تھے، ایز لانگ ایز وہ اپنا کام کر رہے ہوں. اس سے کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کووڈ ایک مسئلہ، ایک پینڈیمک ہے، لیکن اس طرح کی انہوں نے ایک انفارمیشن شیئر کی جو کہ میرے نزدیک، مجھے نہیں جانتی کہ ذی شعور لوگ اور کس طرح دیکھتے ہیں، پر جو شعور میں رکھتی ہوں، میں تو حیران ہو گئی کہ کاکپٹ کی لاسٹ کانورسیشن جو انویسٹیگیشن کا حصہ ہے، ان کو پتہ کیسے چلی، اور دوسرا آ کے انہوں نے یہ بیان کر دی. پوری دنیا ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی، پوری دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنے پائلٹس کو، اپنے اداروں کو، اپنے ادارے کو ذلیل کر رہے تھے. اور پوری دنیا اگر ہمیں اب شک کی نظر سے دیکھتی ہے، اب یہ 40% کا معاملہ نہیں رہا حامد میر صاحب، یہ معاملہ بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا ہے. ابھی تو یہاں رانجھا صاحب نے فرمایا کہ جو ہم پہ بین لگے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، جو انفارمیشن مجھے ملی ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور آپ کو تو مجھ سے پہلے مل گئی ہوگی، انویسٹیگیشن آپ بھی کر رہے ہیں اس پہ.
وہ انفارمیشن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دیگر جو لوگ منسلک ہیں ادارے سے ان کی بھی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے دنیا کے اندر, اور خدا نہ خواستہ ہماری ایئر سپیس بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتی ہے, ہماری اس پہ یوز جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. تو کیونکہ ابھی انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن جو ہے اس کی رپورٹ آنی ہے 25 تاریخ کو, 25 اگست غالباً, دس از دا ڈیٹ آئی ہیو بین ٹولڈ. وہ رپورٹ کیا ہونی ہے, مطلب بتدریج ہم نے نقصانات اٹھائیں. کل تو یقین کریں جب امریکہ کا وہ خط آیا جو انہوں نے ہمیں کیٹیگری 2 میں ڈال دیا, اس کے بعد یہی ریاکشن تھا کہ اس سے زیادہ اب کیا ذلیل ہونا ہے ہمیں. اچھا, میری تو میں صرف یہ کہتی ہوں, میں یہ کہوں گی کہ جو آنریبل ممبر کہہ رہے رانجھا صاحب کہ کرمنل یہ ہے, میں تو کہوں گی یہ کرمنل سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے دی ہے, یہ صرف ارسپانسبل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. بھائی ہیں پی ٹی آئی سے ڈیفینڈ کریں گے, میں نہیں جانتی ہوں کہ کوئی کس لیول پہ کیا بھرتی ہوا پی آئی میں, یہ بہت ہی میرا خیال ہے عجیب بات ہے اس طرح انہوں نے کی ہے. آپ بات کریں, میرٹ پہ بات کریں, کسی کے اوپر یہ بات کر دینا کہ وہ کیا بھرتی ہوا تھا کیا نہیں, تو اس قطع نظر اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ اس حکومت نے پی آئی اے کے اندر اگر ان کی کوتاہیاں تھی یا سول ایویشن کی کوتاہی کو چھپانے کے لیے انہوں نے پاکستان کو جو دنیا میں بدنام کیا ہے اس کا ازالہ سول ایویشن کے ایک اس خط سے نہیں ہو سکتا. اچھا, میں تھوڑی انفارمیشن آپ کی میں انفارمیشن میں اضافہ کر دوں. وزیر اعظم کو اپولوجائز کرنا پڑے گا, اپولوجائز کرے گا, لیکن میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کر دوں کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں پائلٹوں کے لائسنسوں کے بارے معاملہ جو ہے یہ 1.5 سال سے زیر بحث تھا. اور دوسری بات, اب کیسے زیر بحث تھا 2014 ذرا سن تو لینا, وہ بھی بتا دیں, پھر مجھے بھی تھوڑی میں نہیں بتاتا. آپ ہی کی ایک کلیگ ہیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ جو آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فیشن کے اجلاس میں موجود تھی, وہ خود ہی آپ کو بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا بات ہوئی, اور اس سے پہلے جو رمضان کے مہینے میں جو حادثہ ہوا ہے اس سے پہلے ایویشن کمیٹی کے اجلاس میں کیا کیا ہوتا رہا. ذرا سنیے شہری رحمان صاحبہ کیا بتا رہی ہیں. دیکھیں, آج جو ایویشن کی میٹنگ ہوئی ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی, اس پورے پی آئی اے کے کریش کے بعد اور اس کی گراؤنڈنگ کے بعد اور پائلٹس کی ڈگریز کو جو متنازع کر دیا تھا اس حوالے سے, تو پہلا سوال تو یہی بنتا تھا. تو میں نے جب پوچھا کہ سول ایویشن کچھ اور کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ ڈگریز اور لائسنسز فیک نہیں ہیں, اور منسٹر کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو 2.5 گھنٹے کے بعد بھی ان کو کراس کویسچننگ کر کے بھی کسی کو مطمئن نہیں کر سکی یہ سرکار. منسٹر بھی موجود تھے, سول ایویشن پورا عملہ موجود تھا, لیکن یہ نہیں اپنے سٹیٹمنٹس جن میں تضاد تھا ان کو ریکنسائل کر سکے, نہ ان کو ملا سکے, نہ ایک دوسرے کے جواب دے سکے, نہ ہمارے جواب دے سکے. تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ پاکستان کے سامنے دنیا میں پائلٹس جو ہیں, معیاری پائلٹس جو ہر ایئر لائن کو ٹرین کر چکے ہیں, ان کے بارے میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا, تحقیقات ان کو ہم نے کرنے کہیں تھیں. اس کمیٹی نے 3 دفعہ 15 مہینوں کے اوپر یہ بات بار بار ان کو کہی کہ یہ فیک لائسنسز کی بات صحیح نہیں ہے. جو بھی اس کو ایشو کر رہا ہے سول ایویشن اتھارٹی, اس باڈی کو چیک کریں اور یہ پروسیس کو چیک, پورے عمل کو چیک کریں کہ کہیں مس یوز نہیں ہو رہا, ہیک نہیں ہو سکتی, یہ الیکٹرانکلی دیتے ہیں. آج بھی کسی نے ذمہ داری نہیں لی کہ کس کا سگنیچر تو ہوتا ہے ان ڈگریز پہ, یہ بھی تک نہیں متعین ہو سکا. تو یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے, اور ہم نے پہلے اس کے بارے میں پبلک میں نہیں بات کی تھی کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ پی آئی اے کے حوالے میں کے بارے میں سوال ہو. لیکن انہوں نے کریش رپورٹ کے بجائے جو کریش رپورٹ پریزنٹ کرنی تھی جس کے پائلٹس کی ڈگریز مستند تھی, دونوں ان بیچارے پائلٹس کی ڈگریز فیک نہیں تھی, انہوں نے آج اس کا اعتراف کیا. تو میں نے کہا واٹ واز دا بگ آئیڈیا, آپ کا کام ہے ایز منسٹر کہ آپ اس کی تحقیقات کریں, اس کو فکس کریں, بجائے اس کے کہ آپ دنیا کے سامنے اپنی جذباتی سیاست کریں کہ ہم دیکھیں ہم نے یہ انہیریٹ کیا. بھائی آپ نے جو بھی انہیریٹ کیا, ہماری حکومتوں نے اگر چلیں
صحیح نہیں کیا تھا. ہم نے جہازوں کو ہوا میں رکھا, PIA کو ہوا میں رکھا, اور کوئی فیک ڈگریز کا اسکینڈل نہیں ہو سکا. اگر ہم سے کوئی بات کی جاتی تو فوری طور پر گورنمنٹ اور منسٹر کا کام ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں, اس کو ٹھیک کریں. بہت شکریہ بجائے ٹھیک کرنے شہری کے. رحمان اور صاحبہ, آج بھی بہت بہت شکریہ. اچھا حبیب صاحب, بات کلیئر ہو گئی. 15 مہینے سے, یعنی کہ 1.5 سال سے ایویشن کمیٹی جو ہے سینٹ کی, اس میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ پائلٹوں کے لائسنس اصلی ہیں یا, اور اس کا کریش سے کیا تعلق ہے؟ اچھا اب مطلب اس کا یہ ہے کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو بتایا جا رہا تھا 15 مہینے سے کہ کچھ پائلٹوں کے لائسنس جو ہیں وہ جعلی ہیں. 15 مہینے بہت وقت تھا, اس دوران انکوائری کیوں نہیں ہوئی, اس دوران پتہ کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں آج ابھی انہوں نے کی ہیں, معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ موجودہ حکومت کے دوران جو ہے وہ یہ پائلٹز نے لائسنسز لیے ہیں یا پچھلے یہ 10 سال کے اندر لائسنسز ملے ہیں. میرے پاس اطلاعات ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر پیپلز پارٹی کے اندر, PMLN کے دور کے اندر یہ لائسنسز جاری کیے گئے ہیں. اور آج جو ہمیں پابندیوں کے تانے دیے جا رہے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہی عیسیٰ جو ہے جس نے آج یورپ میں پابندی لگائی, کیا یہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر پابندی نہیں لگی تھی؟ کیا پہلے یورپ کے اندر یا USA کے اندر ہماری فلائٹس جو ہیں وہ بین نہیں ہوئی؟ وہ وجہ ہوتی تھی وہ ڈرگ سمگلنگ ہوتی تھی. نہیں جو بھی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہی آرگنائزیشن ہمارا ہر 2 سال بعد آڈٹ کرتی ہے. یہی عیسیٰ آرگنائزیشن ہر 2 سال بعد آڈٹ کرتی ہے. یہ جب یہ حادثہ ہوا, میں نے آپ کو کہا کہ دنیا کے ایک بار پھر کان کھڑے ہو گئے کہ یہ حادثات پہ حادثات کیوں ہوتے جا رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہماری کابینہ میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب حضور کون ہیں؟ ایئر بلو ان کی پروفٹ میں چل رہی تھی, PIA ان کو دے دیتے, PIA کو ٹھیک کر دیتے. کسی زمانے میں وہ بھی PIA کے اندر رہ چکے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ شجاعت عظیم صاحب کون تھے؟ یہ جو ایک گورا لے کر آئے تھے باہر سے, جو PIA کا اتنا بڑا جہاز بیچ گیا. میر صاحب یہ کچھ سوئی نہیں تھی, یہ کوئی گاڑی نہیں تھی جو بیچ گیا, یہ جہاز بیچ گیا جرمنی کے اندر جا کے. ان کی حکومت میں یہ سوئے ہوئے تھے, ان کو پتہ نہیں چلا. اور یہ بھی بتائیں نا, یہ اعجاز ہارون کون تھے؟ یہ زرداری صاحب کے دوست نہیں تھے. یہ ندیم یوسف زئی کون تھے؟ یہ زرداری صاحب کے دوست نہیں تھے. جو PIA کے CEO بڑھائے گئے تھے, جب ذاتی دوستوں کو لگایا گیا تو اداروں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا گیا. آج آپ اپنی تباہ و بربادی کا حساب ہمارے سے مانگتے ہیں. یہ اگر آپ نے اس وقت سول ایویشن کے اندر لوگ ٹھیک لگائے ہوتے, پیسے لے کے بھرتیاں نہ کی ہوتی, تو لائسنسز بھی نہ بکتے. یہ پائلٹس کے لائسنس دیکھیں. ہسٹری میر صاحب یہ ہے کہ جب بات ہوگی, دیکھیں میر صاحب بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کا رزلٹ آتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر اس کے پیچھے پہلو بھی دیکھے جاتے ہیں. ان تمام پہلوؤں کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. میں بھی ذرا تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں, ایک چھوٹی سی ہسٹری میں بھی بتا دوں آپ کو. یہ جو ایک PIA کا ہوٹل ہے نیو یارک میں, روزویلٹ ہوٹل جو ہے, یہ 1924 میں بنا تھا اور 1979 میں یہ پرائم لوکیشن PIA کو لیز پہ ملا تھا. 1979 میں 1989 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بن کر امریکہ کے دورے پہ گئی, تو جو ٹرمپ ہیں یہ اس وقت صرف بزنس مین تھے. انہوں نے ان کے ساتھ لنچ کیا ٹرمپ نے, اور انہوں نے کہا کہ میں یہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے خریدنا چاہتا ہوں, تو اس وقت انکار کر دیا گیا تھا. آج جو یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایویشن ہے, اس کے اجلاس میں اس پہ بھی بات ہوئی ہے. تو میں اس پہ آپ کو ایک تھوڑی سی بات جی سر دیکھیں, میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ ادارہ پہلے خود تباہ کرتے ہیں اپنے بندے کو بگوانے کے لیے. اب یہاں پہ بھی آپ کو چلاکی دکھاتا ہوں. یہ روزویلٹ پاکستان کا وہ ایسا اثاثہ ہے جو آج تک نقصان میں نہیں رہا. 2000 میں ان کی حکومت آئی ہے, 18 میں 2018 کا اس کے فائنینشلز نکال کے دیکھ لیں. پہلی دفعہ جب سے پاکستان نے اس کو پوزیس کیا ہے, ایک دفعہ صرف اس کی مرمت کروانے کے لیے وہ ہوٹل بند ہوا. اس کے علاوہ یہ ہوٹل ہمیشہ منافع میں رہا. ان کی حکومت آئی, جان بوجھ کے اس کو 1.5 لاکھ لیکن آج ایویشن کمیٹی کے اجلاس میں حکومت نے کہا ہے کہ ہم اس کو نہیں بیچ رہے. سر وہ بیچ نہیں رہے, یہی تو چلاکی ہے. دوسرا یہ ہے میاں نواز شریف کا بیان ہے 2016 میں, انہوں نے کہا اس کو بیچیں. فرق اگر آپ جیو کو بیان دیا ہے, ٹوکیں گے تو پھر میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. دیکھیں فرق دیکھو یار, آپ ابھی تھوڑا سا میں کہتا ہوں آپ اپنی باری پہ بولے نا. میں آپ کو بتاؤں, شوکت خان میموریل بار 8000 کا ٹیکس ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی کی ایئر بلو ہے. چائنا سے جتنی کٹیں آئی ہیں شوکت خان میموریل اسپتال میں گئی ہیں, اور 8000 کا ٹیسٹ ہوا ہے. رزاق داؤد شوکت خان میموریل کے ہسپتال میں بورڈ آف ڈائریکٹر ہے, اس کو اچھا اگر 8000 کا ہو رہا ہے تو سستا ہے.
کیونکہ اسلام آباد میں 9,500 کا ہو رہا ہے. آٹھ چلیں ہو سکتا ہے وہ پرانی بات ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں روز ویلٹ پہ یار اگر آپ نے مکالمہ کرنا تو پھر مکالمہ کر لیتے ہیں, اگر آپ نے ٹاک شو کے مطابق کرنا تو وہ کریں. اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سر, روز ویلٹ ہوٹل جو ہے, روز ویلٹ ہوٹل میں انہوں نے یہ سارا کام کیا, اور کیا کیا کہ انہوں نے آخری سال کے اس کے منافع کم کرا کے جی اس لیے بیچ رہے ہیں 1.5 لاکھ, اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پرائیویٹائز نہیں کر رہے. سر دیر از اے ٹائپس آف پرائیویٹائزیشن. جے وی جوائنٹ وینچر از اے ٹائپ آف پرائیویٹائزیشن. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اس میں آپ کچھ حصہ اپنا سرنڈر کرتے ہیں, باقی ریٹین کرتے ہیں. یہ کیا ہوگا, ایک فلیٹ مل جائے گا زلفی بخاری کو, ایک مل جائے گا نیل مسرت کو, ایک مل جائے گا کسی اور بندے کو, اس میں 2-4 دکانیں بن جائیں گی, 2-4 اس میں فلیٹس بن جائیں گے, اور باقی ان کی مینہٹن میں پراپرٹیاں بن جائیں گی. یہ سارا کام یہ ہو رہا ہے. اچھا آپ اس میں شادیہ مری صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی جائے تو پیپلز پارٹی مخالفت کرتی ہے. یہ روزویلٹ ہوٹل کا معاملہ ہے, اس میں ٹرمپ نے 89 میں خریدنے کی کوشش کی, پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا. تو اب اگر یہ اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کی مخالفت کریں گے, تو پھر مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ دیکھیں عامر میر صاحب, ان کے 22 ماہ کی حکومت کے اندر جو ان کا طرز حکمرانی ہے اس سے تو ظاہر ہو گیا ہے کہ ان کے پاس اہلیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بہت ساری چیزیں مطلب ایسی اتنی ساری چیزیں میر صاحب کے ذہن جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتا, یار ایسا بھی ہو رہا ہے. لٹرلی وہ کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن حقیقت یہ کہ ہمارے ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے, اور بہت کچھ جو ہے نا وہ جو ایسے مسئلے ہیں کہ یقین نہیں ہوتے. مطلب جو مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں وہ پیدا کرنے والے بھی اتنے نااہل ہیں کہ بالکل ہی جیسے وہ ایک بھونڈے قسم سے چیزیں ہو رہی ہیں. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے پی آئی اے کا, کیونکہ ابھی پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے, حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے فرما رہے تھے, لیکن پوری گفتگو کے اندر یہ جیسے شری رحمان صاحبہ نے فرمایا کہ جو پائلٹس جو اس میں مارے گئے ہیں اس پورے حادثے کے اندر, ان کے لائسنس کے ساتھ کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن یہ بات آج جو کمیٹی میٹنگ ہوئی ہے سینٹ میں اس میں تسلیم کی گئی ہے. آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات تسلیم نہیں کی گئی, یہ بات ڈسکلوز نہیں کی گئی. آج بھی جو حکومتی رکنیاں بیٹھے ہیں وہ یہ بات نہیں کر رہے, وہ لگے ہوئے لائسنس کے. اگر سول ایویشن کا لیٹر پڑھ لیں, انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا جی کمپیوٹرائز سسٹم کی طرف ہم جا رہے تھے, جی ڈسکرپنسیز ہوئیں, ہم ان ڈسکرپنسیز کو دیکھ رہے تھے, لہٰذا 2 لائنیں دی گئی ہیں, یہ 2 لائنیں چل رہی ہیں کہ لائسنسز کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی فیک لائسنس نہیں ہے, دس از سول ایویشن. اور یہ کہتے ہیں کہ اعجاز ہارون اور دیگر کا نام, ارے بھائی لائسنس کون ایشو کر رہا تھا؟ لائسنس ایشوئنگ اتھارٹی کون سی تھی؟ لائسنس ایشوئنگ اتھارٹی 2011 کے بعد ہوتی ہے کمپیوٹرائزڈ, وہ آف لائن چلتی ہے. ہیکنگ کا جیسے شری رحمان صاحب نے کہا, وہ جو آف لائن چل رہے ہوتے ہیں ہیکنگ نہیں ہوتی اس میں. دوسرا, اتنی ڈیجیٹلائز سسٹم کیا ہے کہ آج بھی سٹیمپ لگتا ہے اور سگنیچر ہوتے ہیں اس کے اوپر. مطلب تیتر بٹیر والا حساب ہے. کیوں ہے یہ اب, مطلب nobody is questioning the civil aviation authority. Civil aviation authority has to be in the same وہ جو کٹہرے کے اندر, اسی طریقے سے ان کو ہونا چاہیے. they cannot hide. یہ بلکہ پی آئی اے سے جتنے ہم سوال پوچھ رہے ہیں, سول ایویشن سے اتنے سوال پوچھیں. جو پائلٹ کی ایسوسیشن ہے, آپ اس کو کسی سیاسی جماعت سے نہ جوڑیں, اٹس این ایسوسیشن, آپ ان سے بھی بات کریں. اگر ان کی بات میں دم ہے, میرٹ ہے, وہ پروو کریں. نہیں کر سکتے, آپ ان کو ثابت کریں وہ غلط کہہ رہے ہیں. Why are you running away from all these questions and answers? اب ایک اور معاملہ بھی بڑا اہم ہے, مطلب ملک کو اتنا بدنام کیا ہے, پھر یہ کہتے ہیں بھائی اگر کوئی کرو غلط کام کرتا ہے آپ اس کو سزا دیں نا, کرو نے کیا ہے, لیکن اس کے لیے آپ بحیثیت منسٹر آپ تہمتیں لگاتے ہیں اور پھر ملک کو پوری دنیا میں بدنام کرتے ہیں. میر صاحب جتنی ذلت ہمیں ہوئی ہے نا اس پورے ایشو کے بعد, آفٹر the 25th of June جو منسٹر صاحب نے حرکت کی ہے, آپ یقین کریں, میں بھائی سے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, پی ٹی آئی کی گورننس پہ میرا اعتراض ہے, پی ٹی آئی نااہل ثابت ہوئی ہے, لیکن جو انہوں نے یہ کام کیا بحیثیت پاکستانی, خواہ کسی کا تعلق کسی جماعت سے ہو یا نہ ہو, سب کو تکلیف ہوئی ہے. یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں روز. اچھا میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ جو یورپین یونین ہے, یورپین یونین کی جو ایویشن سیکیورٹی کی ایجنسی ہے, اس نے ہمارے حکام کے ساتھ ایک آن لائن کانٹیکٹ کیا ہے, ایک کانفرنس ہوئی ہے, اور اس میں کوئی معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکے. اور مجھے براہ راست اس بارے میں کچھ فورن ڈپلومیٹس نے بتایا ہے کہ جو
پی آئی اے پر جو پابندی لگائی گئی ہے اس میں ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے. بڑی افسوسناک صورتحال ہے, لیکن بہت اب افسوسناک. ایک ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد بات کریں گے فورن فنڈنگ کیس پہ, کیونکہ یہ اب معاملہ بہت اہم ہو گیا اور 17 اگست تک یعنی کہ اگلے 4 ہفتوں کے اندر اس کو طے پانا ہے. کیسے طے پائے گا یہ ہم فرح حبیب صاحب سے پوچھیں گے جو کہ براہ راست اس معاملے سے منسلک ہیں, ان سے بات کریں گے وقفے کے بعد.